خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے مسیحی عملی زندگی میں ریما ٹی وی پر پاک کلام کو سنانے کا موقع ملا ہے۔ آئیے ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے دوسرا تیموتھیوس، اس کا باب نمبر 4 اور اس کی 6 آیت سے 8ویں آیات تک۔ انجیل مقدس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ پیارے عزیزو، ہمارے پاس مسیحی عملی زندگی میں جو آج کے لیے مضمون ہے راست بازی کا تاج، اور ہر ایک ایماندار مسیحی کے لیے خدا کے کلام کا یہ وعدہ ہے کہ آئندہ زندگی میں اسے راست بازی کا تاج پہنایا جائے گا۔ ہم سب سے پہلے خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر مقدس پولس رسول اس سنجیدہ اور نازک ذمہ داری کو سپرد کر رہا ہے تیموتھیوس کے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ پولس کے انتقال کا وقت قریب آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں قربان ہو رہا ہوں، یعنی وہ قربانی کے طور پر خداوند کے حضور انڈیلا جانے کو تھا۔ وہ شہادت میں اپنے خون کے بہائے جانے کو قربانی کے اوپر میں انڈیلنے کی قربانی یعنی تپاون سے تشبیہ دیتا ہے۔ اس کے لیے کلام مقدس میں خروج کی کتاب 29واں باب اور اس کی 40ویں آیت، اور گنتی کی کتاب 15 باب 1 تا 10 آیات میں خداوند کے پاک کلام میں ہے کہ کس طرح نظریں خدا کے حضور میں چڑھائی جاتی تھیں۔ اس سے پہلے پولس رسول فلپیوں کے نام خط، اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 17 میں بھی بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے لیے کس طور پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت کے ساتھ اپنا خون بھی بہانا پڑے تو بھی خوش ہوں اور تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں۔ عزیزو، پولس رسول اپنے مشن میں اس قدر مگن ہے، اس قدر وہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے کہ اگر مجھے قربان بھی ہونا پڑے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ پولس تیموتھیوس کو خاص طور پر یہ کہتا ہے کہ میرے کوچ کا وقت آ پہنچا، اور فلپیوں 2:17 میں اپنی موت کے تپاون کے مشابہ ٹھہرایا تھا۔ اس کی ساری زندگی خداوند کو ایک زندہ قربانی کے طور پر پیش کی گئی تھی۔ اب اس کی موت اس میں کے انڈیلنے کے مشابہ ہے جو رسمی قربانی کا آخری عمل ہوتی تھی اور جس سے قربانی پوری ہوتی تھی۔ میرے کوچ کا وقت آ پہنچا، یہاں استعمال ہونے والا یونانی لفظ انیلسس لغوی معنی کھول کر ڈھیلا کرنا، اسی سے انگریزی لفظ انیلسس بمعنی تجزیہ مشتق ہے، جس کو پولس نے کوچ کے مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ اور کوچ اس کے لیے جو لغات میں ہے، روانگی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا عمل، سفر، منزل۔
دو پڑاؤں کے درمیان کی مسافت، وفات، رحلت اور موت، یہ سارے الفاظ کوچ لفظ کے لیے ڈکشنری میں درج ہیں۔ اور پولوس کہتا ہے میرے کوچ کا وقت آ پہنچا، اور وہ اپنے انجام کو جانتا ہے کہ میں آسمان پر جاؤں گا، ابدی زندگی پاؤں گا اور مجھے اجر ملے گا۔ اور کوچ کے لیے جو یہاں پر کم از کم 4 تصویریں پیش کی گئی ہیں۔ نمبر 1، یہ ملاحوں کی زبان کا لفظ ہے، معنی جہاز کو لنگرگاہ سے کھولنا۔ اور نمبر 2، یہ ہل چلانے والے یعنی کسانوں کی زبان کا لفظ ہے، معنی دن بھر کی محنت کے بعد تھکے ہوئے بیلوں کو جوئے سے کھولنا۔ اور نمبر 3، یہ مسافروں کی اصطلاح ہے، معنی کوچ کرنے سے پہلے خیموں کو اکھاڑنا۔ اور نمبر 4، یہ فلسفیوں کی اصطلاح ہے، معنی کسی مسئلے کا حل، تجزیہ۔ یہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پولوس کی زبان کتنی پرمعنی ہوتی تھی۔ وہ صاف، واضح اور کلیئر یہ بتاتا ہے کہ میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے اور میں خدا کے پاس جاؤں گا۔ چوتھے باب کی 7ویں آیت میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ پیارے عزیزو، آج یہ تمام بلیورز کے لیے چیلنج ہے۔ ہم کس دوڑ میں دوڑ رہے ہیں؟ دنیا کی دوڑ ہے یا ایمان کی دوڑ ہے؟ ہم کمپٹیشن، مقابلوں میں دوڑتے ہیں یا خدا کے ساتھ دکھ سہنے، ایمانداری کی زندگی بسر کرنے کی دوڑ میں مصروف عمل ہیں؟ اور نمونہ ہمارے پاس مقدس پولوس رسول کی زندگی کا ہے۔ ساری زندگی خدا کو جلال دیا اور خداوند کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ پہلی نظر میں لگتا ہے کہ اس آیت میں پولس فخر کا اظہار کر رہا ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خیال یہ نہیں کہ وہ اچھی کشتی لڑ چکا، بلکہ یہ کہ وہ اچھی کشتی لڑتا رہا اور لڑ رہا ہے، اور ابھی بھی وہ ایمان کی اس دوڑ میں مصروف عمل ہے، یعنی ایمان کی کشتی لڑنے میں مصروف ہے۔ جب پولس یہ سطور لکھ رہا تھا تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ محنت طلب دوڑ تقریباً ختم ہے۔ وہ مجوزہ راستے پر دوڑتا رہا تھا اور اب اسے منزل، خط اختتام نظر آ رہی تھی۔ اس لیے وہ اپنے پیارے شاگرد تیموتھیوس کو اس کے لیے باخبر کرتا ہے کہ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے۔ پیارے عزیزو، مسیحی عملی زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ہم اپنے ایمان سے کبھی بھی منحرف نہ ہوں۔ ہم مسیحی عقیدے کے مطابق چلتے ہوئے کبھی بھی دائیں یا بائیں نہ مڑیں، بلکہ ہمارا فوکس، ہماری نظریں خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر ہونی چاہیے۔ اور پھر 8ویں آیت ہے، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل، منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں۔ یہاں پر یہ ہے راست بازی کا تاج، کراؤن، اور تمام ایمانداروں کے لیے خوبصورت بات۔ اس دنیا میں جیسی بھی زندگی بسر کریں، امیر ہوں یا غریب ہوں، ہر ایماندار کا اجر آئندہ راست بازی کا تاج ہے، اور خدا کے فرشتے ایمانداروں کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ وہ جب خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، انہیں خدا کی طرف سے راست بازی، ہمیشہ کی زندگی کا تاج پہنایا جائے گا۔ یہاں تاج دراصل
وہ صحرا ہے جو خداوند ان ایمانداروں کو دے گا جنہوں نے اپنی خدمت میں راست بازی دکھائی۔ بے شک یہ صحرا خداوند ان سب کو بھی دے گا جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں۔ اگر کوئی شخص دل کی گہرائی سے مسیح کی آمد کا آرزو مند ہے اور اس واقعہ کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کی زندگی راست بازی کی زندگی ہوگی اور اسے اس کے مطابق اجر ملے گا۔ یہاں یہ حقیقت پھر سے یاد دلائی گئی ہے کہ اگر مسیح کی دوسری آمد پر سچا ایمان ہو اور اس کی آرزو بھی ہو تو اس سے انسان کی زندگی کی تقدیس ہوتی ہے۔ سو پیارے عزیزو، کلام مقدس کی روشنی میں ہم سب مسیح کے آنے کے منتظر ہیں اور ہم سب مسیح کے آنے اور اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب یسوع آئے گا تو تمام ایمانداروں کو اپنے ساتھ ابدی زندگی کے لیے آسمان کی بادشاہی میں داخل کرے گا۔ خاص بات جو یہاں پر راست بازی کا تاج، بائبل مقدس میں بہت سے تاجوں کا ذکر ہے، یہاں راست بازی کا تاج نہ صرف پولس کے لیے بلکہ بہت سارے ایمانداروں کے لیے جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ سو پہلا جو تاج کا ذکر ہے راست بازی کا تاج، وہ دوسرا تیموتھیوس 4 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ کرنا یہ ہے کہ مسیح کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں، توبہ کے موافق پھل لے کر آئیں اور ان تمام آئین اور قوانین پر عمل کریں جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر تاج کا ذکر ہے یعقوب کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت میں خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ آمین۔ ہمیں پیارے عزیزو مسیحی عملی زندگی بسر کرتے ہوئے ہر طرح کے نامساعد حالات میں بھی خداوند کے ساتھ وفادار رہنا ہے، اور اس کا وعدہ یہ ہے کہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر مکاشفہ کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 10ویں آیت میں ہے، میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا باب نمبر 2 اور اس کی 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ پریز گاڈ، ہالےلویا۔ یہ ایمانداروں کے لیے ہے اور یہ مسیحیوں کے لیے ہے، اور یہ خاص ان مسیحیوں کے لیے ہے جنہوں نے نجات کا تجربہ حاصل کیا ہے۔ مسیحت مذہب میں ہونے سے نجات نہیں ملتی، ہمیں مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے نجات ملتی ہے، اور ایمانداروں کے لیے ہے کہ وفادار رہیں۔ ایون دین ہمیں اپنی جان دینی پڑے، اعذار ثانی آئے، مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، وفاداری سے زندگی بسر کریں، آئندہ زندگی کا تاج پہنایا جائے گا۔ اور پھر عبرانیوں کے خط اس کے دوسرے باب اور اس کی 7ویں آیت میں جلال اور عزت کا تاج، خدا بلیورز کے لیے یہ بہت بڑا وعدہ اور زندہ امید ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں اور اس کا اجر اور صلہ ملے گا۔ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا، تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا،
اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا۔ یہ عظیم نجات کا وعدہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے کہ کس طور سے مسیح نے دکھ اٹھایا اور اسے جلال کا تاج پہنایا گیا، اور اب وہ تخت نشین ہے اور عالم بالا پر باپ کے دہنے ہاتھ۔ نجات کا وعدہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے کہ کس طور سے مسیح نے دکھ اٹھایا اور اسے جلال کا تاج پہنایا گیا، اور اب وہ تخت نشین ہے اور عالم بالا پر باپ کے دہنے ہاتھ سربلند و سرف راز ہے۔ یہ مسیح خداوند کے لیے، اور پھر پولس رسول ایمانداروں کے لیے کہتا ہے، روحانی بچوں کے لیے جو شاگرد ہیں، جو مسیح کو قبول کرتے ہیں، کہ میری خوشی اور میرے فخر کا تاج تم ہو، جو مسیح کے وسیلے سے ابدی زندگی میں داخل کیے گئے ہو، جو ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو۔ اس کے لیے پہلا تھسلونیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت میں یوں لکھا ہے، بھلا ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے خداوند یسوع کے سامنے اس کے آنے کے وقت تم ہی نہ ہوگے؟ اور آمین۔ یہاں پر بلیورز کے لیے، روحانی بچوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے میری خوشی کا تاج اور فخر کلیسیا ہے، جو بچائے ہوئے، بلائے ہوئے، چنے ہوئے، برگزیدہ لوگ ہیں۔ ان کے لیے مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ آپ میری خوشی اور میرا فخر ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو میری خوشی اور میرا تاج ہے، وہ در حقیقت کلیسیا میں وہ ایماندار جو مسیح میں قائم رہتے ہیں۔ یہ خاص بات ہے۔ جلد بازی سے قبول کرنا یا توبہ کرنا یا دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بپتسمہ لینا، یہ نارمل اور عام ساکرامنٹ سر انجام دیا جاتا ہے۔ اصل چیلنج ہے قائم رہنا، ثابت قدم رہنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور پھر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا۔ اس کے لیے کلام مقدس میں ایک اور تاج کا ذکر ہے، فلپیوں کے نام خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 1 آیت میں، اس واسطے اے پیارے بھائیوں جن کا میں مشتاق ہوں، جو میری خوشی اور تاج ہو، اے پیارو خداوند میں اسی طرح قائم رہو۔ پیارے عزیزو، مسیح میں بہنوں اور بھائیوں، آپ سب جو کلام مقدس کو سن رہے ہیں، قائم رہنا بے حد زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ انتہائی شرمناک بات ہوتی ہے کہ ہم پہلے دعا بندگی کرتے تھے اور اب نہیں کرتے، پہلے خدمت کرتے تھے اور اب چھوڑ دی ہے۔ ہمیں پیچھے جانا نہیں بلکہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سو پولس یہ کہتا ہے کہ قائم رہیں، اور یہی میری یہ خوشی ہے اور یہ تاج ہے اور یہ فخر ہے، اور خدا کرے کہ ہمارے بزرگ خادموں نے جو پودے لگائے ہیں وہ ہمیشہ مسیح میں قائم اور دائم رہیں، اور ہمیں اس کا آئندہ کی زندگی میں اجر ملے۔ ایک اور خدا کے کلام میں تاج کے لیے ذکر ہے، پرانا عہد نامہ زبور کی کتاب 103 زبور اور اس کی 4 آیت میں ہے، شفقت و رحمت کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا۔ جو دل سے خدا کو ٹائم دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور خدا ایسا نہایت مہربان ہے کہ وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور راستے میں غنی ہے، اور اقرار کرنے والوں کے لیے خدا کی شفقت اور رحمت کا تاج ان کے سر پر ہمیشہ ہوتا ہے۔ یہ خدا کا فضل، خدا کا کرم، خدا کی مہربانی اور خدا کے ساتھ چلنے کا اجر اور صلہ ہے۔ دنیا میں بھی بادشاہوں کو تاج پہنائے جاتے ہیں، لیکن ایک عرصے کے لیے، یہ عارضی تاج ہیں۔
کسی بھی گورنمنٹ یا حکومت کے پاس 5 سال کا ٹائم ہے۔ یہ صحرا، یہ عزت، یہ تاج پوشیاں دنیاوی طور پر عارضی ہیں، فنا ہونے والی ہیں اور ختم ہونے والی ہیں۔ اور پیارے عزیزو، جو بہترین اور خوبصورت بات ہے وہ انعام اور اجر کوئی چھین نہ لے گا جو خدا کی طرف سے ملے گا۔ اور یہ وہ تاج ہے جو تا ابد، تا حیات، ہمیشہ کی زندگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی۔ اور خداوند اپنے تمام ایمانداروں کو جو بلیورز ہیں ان کے لیے یہ وعدہ ہے جلالی تاج، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ یہ جس کو دیا جائے گا یہ پھر ہمیشہ اس کے لیے ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ ابدی آرام اور سکون کے لیے، اور زندگی اور بقا کے لیے۔ اور دنیوی اعتبار سے عارضی تاج، مرجھانے والا صحرا، چند روزہ، اور فنا اور موت اور ہلاکت۔ ہم خداوند کے کلام میں یہ سیکھتے ہیں مسیحی عملی زندگی پروگرام میں کہ راست بازی کا تاج جو خدا سے ملے گا وہ ہمیشہ قائم رہے گا اور کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ مقدس پولس رسول اپنی زندگی کا بہترین نمونہ اپنے شاگرد کو پیش کرتا ہے، ایمان میں، مصیبت میں، اور چال چلن میں، اور تحمل میں، اور محبت اور صبر رہنے میں مسیح کے نقش قدم کے مطابق چلیں تاکہ آئندہ کو ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ تمام سننے والے ناظرین کے لیے خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے سے یہ فضل عطا کرے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کا تاج پائیں جسے کوئی بھی چھین نہیں سکتا، اور یہ مسیح یسوع کے وسیلے سے ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح، میری دعا ہے ریما ٹی وی کے وسیلے سے جتنے بھی لوگ خداوند اس پیغام کو سنتے ہیں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں تیرے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں، راست بازی، ایمانداری، پرہیزگاری اور پاکیزگی کے ساتھ چلیں، اور آئندہ کو وہ تاج حاصل کریں جس کا وعدہ مقدسین کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اے خداوند، میری دعا ہے ریما ٹی وی کی حدود کو بڑھا۔ خداوند دعا گو ہیں تو اپنے پاک نام کی خاطر برکت پر برکت دے، اور اسی طرح تمام سننے والوں کے لیے خداوند یہ کلام باعث برکت ہو اور تاثیر دار ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک نام سے آمین۔